سبيل الدموع سبيل صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ عزیز دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے اپنے پیارے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری لگتے جگر، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آج ان کی آل اولاد کے بارے میں آپ سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے جو تشریف فرما ہوئے امام حسن ہے، امام حسین ہے، بی بی زینب ہیں، بی بی کلثوم ہے، عزیز دوستو بی بی رقیہ ہیں، تو یہ سب نبی پاک علیہ السلام کی احال ہے۔ عزیز دوستو، بڑا مرتبہ ہے ان کا، اور ہر وقت 24 گھنٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم جو ہے نا وہ اپنے بچوں پر، اولاد پر ہوتی ہے، اور قیامت تک رہے گی۔ آپ کو ایک واقعہ میں بتاتا ہوں۔ جنید بغدادی کا آپ نے نام سنا ہے، بہت بڑے پہلوان تھے، کسی بادشاہ کی درباری تھے اور پہلوانی کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ کوئی ہے جو جنید سے مقابلہ کرے۔ اب کوئی بھی نہیں مقابلہ کرتا تھا، بہت بڑے پہلوان تھے، نامی گرامی پہلوان تھے، مشہور پہلوان تھے، طاقتور بھی بہت تھے۔ پھر دیکھا کہ اچانک ایک دبلا پتلا سے مقصد کے شخص ہے، اس نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور کہا کہ میں چیلنج قبول کرتا ہوں اور میں مقابلہ کروں گا جنید سے۔ تو لوگ حیران ہو گئے، بادشاہ بھی حیران ہو گیا کہ بھائی یہ میرے پہلوان سے کیسے مقابلہ کرے گا۔ وہ کہنے لگا میں مقابلہ کروں گا، آپ نے جو انعام رکھا ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا حاصل کرنے کی۔ خیر تاریخ طے ہو گئی، لوگ بھی جمع ہو گئے، بادشاہ بھی خود بیٹھا ہوا تھا، جنید بغدادی بھی حیران تھے کہ یہ دبلا پتلا سا انسان ہے، یہ مجھ سے مقابلہ کرے گا، اس کی چیز موت آئی ہے کہ بلا، جو آج میرے سے مقابلے میں آیا ہے۔ لیکن عزیز دوستو، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، جب مقابلے کے لیے آپ رنگ میں پہنچے اور وہ بھی پہلوانی کی لنگوٹ بنا کے جب آئے میدان میں، وہ ہاتھ ملایا دونوں تو کان میں بولا کہ جنید میں سید ہوں، مجبوراً آیا ہوں، میری بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس آج میرے نانا کی لاج رکھ لیں، کل قیامت والا دن اپنے نانا سے تیری شفاعت کراؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ بس یہ تھا ایمان جنید بغدادی کا۔ آپ ساری حقیقت سمجھ گئے کہ جنید آج اس امتحان میں تو آ گیا ہے کہ اس طرف جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حال ہے اور اس طرف بادشاہ کا دربار ہے اور شان شوکت ہے، لیکن جنید بغدادی کے ایمان پر اور عقیدت پر اور محبت میں میں قربان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر کھلایا اس سید زادے کو، داؤں پیچوں میں ادھر ادھر، اور اس کے بعد فوراً ایسا نمونہ پیش کیا کہ پہلوان نے جو ہے نا جنید بغدادی کو پچھاڑ دیا اور آپ سینے پہ بیٹھ گئے، بٹھا لیا سینے پہ سید کو، نعرے لگ گئے، جیت گئے۔ بادشاہ کو بڑا حیران ہوا، یہ کیا کیا جنید بغدادی، تم ہار گئے، یہ دبلا پتلا انسان اس سے کیا کروں۔ اس نے داؤ پیچ ایسے لگائے تھے، اس نے ایسا ایک داؤ مارا ہے کہ میں اس کے آگے چل ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو جو بات کہہ رہے تھے جنید بغدادی، وہ بادشاہ سمجھا ہی نہیں کہ اس نے کون سا داؤ مارا تھا۔ عزیز دوستو، بادشاہ نے بھی غصے میں آ کے اپنے دربار سے نکال دیا بے عزت کر کے، اس کو تو انعام دے دیا، سید زیادہ خوش ہو کے چلے گئے، لیکن اشاروں میں کہتے جا رہے تھے کہ جنید اس کا بدلہ تمہیں میرے نانا ضرور دیں گے۔ رات ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، جنید تو نے آج میرے بچے کی عزت رکھی ہے، بادشاہ نے تجھے ذلیل کر کے نکالا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج میں تجھے ولیوں کا بادشاہ بنا دیتا ہوں۔ کیا میرے آقا نے انعام دیا۔ جنید بغدادی کوئی چلے نہیں کاٹے، کوئی وظائف نہیں پڑھے، لیکن اس مقام کو پہنچا دیا پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے استادوں میں شامل ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ عزیز دوستو، کتنی بڑی بات ہے۔ ٹائم کافی بڑا ہو جائے گا، لیکن اور سیدوں کا بھی واقعہ آپ کو سناتا، اور خدا کی قسم اس دور میں، اس دجالی دور میں، جو پیارے پیارے سید، پیارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر خاتون جنت کی اولاد، وہ سائیں کمبر والے سائیں حسین شاہ بادشاہ تھے، میں قربان ہو جاؤں ان پر، ان کے بچوں پر۔ عزیز دوستو، ایسی ہستی دنیا میں اس سے پہلے نہ دیکھی گئی، 200-400 سال کی ہستی عرصے میں ایسی ہستی نہیں آئی، اور نام لگ رہا ہے مجھے آئے گی آگے۔ کوشش کرو، میرے پیر مرشد کیا مقام ہے ان کا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، پیارے تھے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازتیں لیتے تھے، اور پھر دنیا والوں کو چیلنج کرتے تھے کہ آؤ میدان میں کرو میرا مقابلہ، آ جاؤ میدان میں۔ خدا کی قسم ان کی پوری زندگی میں کبھی کوئی سامنے نہیں آیا، اور چہرہ اللہ نے ایسا بنایا تھا، ایسا چہرہ بنایا تھا کہ جو بھی چہرہ مبارک میرے پیر و مرشد کو دیتا تھا وہ عاشق ہو جاتا تھا۔ کوشش کرو اہل بیت کا ادب کرو، اہل بیت کوئی بھی ہو، سید ہے، بی بی خاتون الجنت کا خون ہے، مولا علی کا خون ہے، ہم اور تم کیا ہیں؟